2026 میں رمضان کا مہینہ کب سے شروع ہے؟ 18 فروری 2026 کو شعبان کی 29 تاریخ ہوگی اور دن بدھ ہوگا۔ اگر 18 فروری کو چاند نظر آ گیا تو 19 فروری 2026 کو دن جمعرات کو پہلا روزہ ہوگا۔ اگر چاند نظر نہیں آیا تو 20 فروری 2026 میں دن جمعہ کا پہلا روزہ ہوگا۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بھوک، پیاس اور خواہشات پر قابو پایا جاتا ہے، یہی صبر ہے، اور صبر کا انجام جنت ہے۔ حدیث نمبر 2، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تکلیف برداشت کرے، اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ حدیث نمبر 3، رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، نیکی کے مواقع بڑھ جاتے ہیں، عبادت آسان ہو جاتی ہے۔ حدیث نمبر 4، اللہ تعالیٰ گناہوں کے راستے کم کر دیتا ہے تاکہ بندہ عذاب سے بچے۔ حدیث نمبر 5، رمضان میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، شیطانی وسوسے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اب گناہ نفس کی وجہ سے ہوتے ہیں، شیطان تو قید ہے مگر اب جو گناہ ہو رہے ہیں وہ نفس کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ حدیث نمبر 6، ایمان کے ساتھ روزہ رکھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اخلاص کے ساتھ رکھا گیا روزہ پچھلے صغیرہ گناہ مٹا دیتا ہے۔ حدیث نمبر 7، روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یہ خالص عبادت ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس میں دکھاوا ممکن نہیں۔ حدیث نمبر 8، روزے کا اجر اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بے حساب عطا فرماتا ہے۔ حدیث نمبر 9، روزے دار کے منہ کی بو مشک سے بہتر ہے، یہ بو اطاعت کی علامت اور نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے۔ حدیث نمبر 10، روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں، ایک دنیا میں ایک آخرت میں۔ حدیث نمبر 11، ایک خوشی افطار کے وقت روزہ مکمل ہونے کی خوشی اور دعا کی قبولیت کی خوشی۔ حدیث نمبر 12، دوسری خوشی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت جب روزے کا اجر ملے گا۔ حدیث نمبر 13، افطار کے وقت دعا رد نہیں ہوتی، یہ عاجزی کا وقت ہوتا ہے، قبولیت کا خاص لمحہ ہوتا ہے، اس وقت میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ حدیث نمبر 14، سحری میں برکت ہے، یہ سنت بھی ہے اور طاقت کا ذریعہ بھی۔ حدیث نمبر 15، سحری ایک گھونٹ پانی سے بھی ہو سکتی ہے، اصل مقصد سنت کی پیروی ہے۔ حدیث نمبر 16، افطار میں جلدی کرنا سنت ہے، غروب کے بعد تاخیر ناپسندیدہ ہے۔ حدیث نمبر 17، رمضان میں نفل فرض کے برابر ہے، اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اجر بڑھا دیتا ہے۔ حدیث نمبر 18، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، فرض عبادات کی قدر کئی گنا ہو جاتی ہے۔ حدیث نمبر 19، رمضان رحمت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی نازل ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 20، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، گناہوں کی معافی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ حدیث نمبر 21، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان جہنم سے نجات کا مہینہ ہے اور بہت سے بندوں کو آزاد کرتا ہے۔ حدیث نمبر 22، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ حدیث نمبر 23، وہ رات لیلۃ القدر ہے، یہ رات رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 24، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کی عبادت افضل ہے، اس رات کی عبادت پوری عمر سے بہتر ہے۔ حدیث نمبر 25، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ حدیث نمبر 26، رمضان میں قرآن سے تعلق جوڑنا چاہیے، تلاوت اور سمجھنے کا خاص وقت ہے۔ حدیث نمبر 27، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان میں زیادہ سخی ہوتے تھے، آپ کی سخاوت اس مہینے میں بڑھ جاتی تھی۔ حدیث نمبر 28، رمضان میں صدقہ افضل ہے، صدقے کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ حدیث نمبر 29، روزے دار کو افطار کرانے کا اجر افطار کرانے والا روزے دار کے برابر ثواب پاتا ہے۔
حدیث نمبر 30، افطار کرانے سے اجر کم نہیں ہوتا، دونوں کو پورا اجر ملتا ہے۔ حدیث نمبر 31، روزہ صرف بھوک کا نام نہیں، یہ نفس کی تربیت ہے۔ حدیث نمبر 32، روزہ گناہوں سے رکنے کا نام ہے، آنکھ، کان، زبان سب کا روزہ ہے۔ حدیث نمبر 33، جھوٹ روزے کو کمزور کرتا ہے، جھوٹ روزے کی روح ختم کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 34، غیبت اجر کو ختم کر دیتی ہے، غیبت روزے کا ثواب ضائع کر دیتی ہے۔ حدیث نمبر 35، بد زبانی روزے کو نقصان دیتی ہے، اخلاق کا درست ہونا ضروری ہے۔ حدیث نمبر 36، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان تقوی سکھاتا ہے، دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 37، تقوی اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، یہی روزے کا اصل مقصد ہے۔ حدیث نمبر 38، رمضان میں دل نرم ہو جاتے ہیں، انسان گناہوں سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ حدیث نمبر 39، رمضان میں عبادت آسان ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کو عبادت کی طرف مائل کرتا ہے۔ حدیث نمبر 40، رمضان میں نیکی محبوب ہو جاتی ہے، برائی سے دل گھبرانے لگتا ہے۔ حدیث نمبر 41، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان ایمان کو تازہ کرتا ہے، غفلت ختم ہو جاتی ہے۔ حدیث نمبر 42، رمضان غفلت کو دور کرتا ہے، انسان اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ رمضان توبہ کا سنہرا موقع ہے، سچی توبہ قبول کی جاتی ہے۔ حدیث نمبر 44، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان اللہ تعالیٰ سے قرب کا مہینہ ہے، دعاؤں اور عبادت کا خاص وقت ہے۔ حدیث نمبر 45، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان اصلاح نفس کا وقت ہے، عادات بدلنے کا بہترین موقع ہے۔ حدیث نمبر 47، رمضان میں دعا کی خاص قبولیت ہے، خصوصاً افطار اور سحر کے وقت، یعنی افطار اور سحری کے وقت دعا قبول کی جاتی ہے۔ حدیث نمبر 47، رمضان میں اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا ہے، ہر رات بہت سے لوگ نجات پاتے ہیں، چھٹکارا پاتے ہیں۔ حدیث نمبر 48، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں فرشتے نازل ہوتے ہیں رحمت اور برکت کے ساتھ۔ حدیث نمبر 49، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں جنت سجائی جاتی ہے روزے داروں کے استقبال کے لیے۔ حدیث نمبر 50، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں اللہ تعالیٰ بندوں پر فخر کرتا ہے فرشتوں کے سامنے روزے داروں کا ذکر کر کے۔ حدیث نمبر 51، رمضان اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آنے کا مہینہ ہے، یہی مہینہ توبہ، اصلاح اور نجات کا بہترین وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو رمضان کی قدر کرنے کی توفیق